بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آغا ابراہیم کی عالیشان محل نما کوٹھی کے لان میں صبح سے ہی سب جمع تھے۔ آغا کریم چہرے پر ڈھیروں غیظ و غضب لیے پررعونت انداز میں کرسی پر برجمان تھے۔ مہتاب تائی فضا اور نائمہ چچی قریب ہی کرسیوں پر بیٹھی معنی خیزی سے مدھم سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ غفران چچا اور اسد چچا بھی پاس ہی پریشان سے بیٹھے تھے۔ برآمدے کے مختصر زینے پہ آرزو بیٹھی تھی، گھٹنوں پہ پلیٹ رکھے وہ اپنی ازلی بے نیازی سے ٹوسٹ پہ جیم لگا رہی تھی۔ اس کے پیچھے برآمدے میں بچھی کرسیوں پہ باقی لڑکیاں بھی بیٹھی خسر پھسر کر رہی تھیں۔ حسن مضطرب سا گھاس پہ ٹہل رہا تھا، بار بار اپنے سیل فون پہ کوئی نمبر پریس کرتا اور وہ جھنجھلا سا رہا تھا۔ وسیم اپنے کمرے میں تھا اور فواد آغا جان کے برابر کرسی ڈالے اخبار پھیلائے سرسری سا مطالعہ کر رہا تھا۔ گاہے بگاہے نگاہ اٹھا کر سب کے چہروں کے تاثرات دیکھ لیتا۔ اس کے انداز میں اطمینان و سرشاری تھی۔ بس ایک مسرت تھی جو کچن میں کرسی پہ بیٹھی خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ان کی ساری زندگی کی ریاضت رائے گاں گئی تھی۔ محمل کا کل اکیڈمی جانے کا کہہ کر باہر نکلی تھی اور جب شام تک اس کی واپسی نہ ہوئی تو ان کا دل بیٹھنے لگا تھا۔ کتنے نفل پڑھ ڈالے، کتنی دعائیں کر لی، مگر وہ واپس نہ آئی۔ بات چھپنے والی کہاں تھی بھلا؟ سب کو خبر ہو ہی گئی۔ آغا جان تو سراپا غیظ و غضب بن گئے۔ تھانے جانے کی بات تو فواد نے ہی انہیں سمجھایا کہ گھر کی عزت داؤ پہ لگانے کا کیا فائدہ، تھوڑی دیر مزید انتظار کر لیتے ہیں۔ حسن اور اسد چچا ساری رات اسے ہسپتالوں، مردہ خانوں اور سڑکوں پر تلاشتے رہے، مگر جب 3 بجے کے قریب وہ ناکام لوٹے تو گھر میں گویا صف ماتم بچھ گئی تھی۔ عورتوں کی معنی خیز نگاہیں، مردوں کی ملامت بھری فکریں مسرت کو اپنی روح میں گڑتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ اسی وقت سے روئے چلی جا رہی تھیں، کوئی صفائی، کوئی دہائی نہیں، بس آنکھ میں آنسو اور لبوں پہ ایک ہی دعا کہ محمل کی لاش کسی ہاسپٹل، کسی نہر نالے سے مل جائے، مگر وہ نہ ہو جو ان کی ساری ریاضت ضائع کر دے۔ بھاگ گئی کسی کے ساتھ، ارے میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ صبح کا سورج طلوع ہونے لگا تھا جب تائی مہتاب کی آواز کچن میں سنائی دی۔ شک تو مجھے بھی یہی ہے، نائمہ چچی نے بلند سی سرگوشی کی۔ وہ سب رات سے جاگ رہی تھیں، البتہ حسن کے علاوہ دوسرے لڑکے لڑکیاں بھرپور نیند لے کر ابھی بیدار ہوئے تھے۔ بس آغا جان ایک دم دہاڑے۔ اندر کچن میں روتی مسرت نے دہل کر بھیگا چہرہ اٹھایا۔ سب نے چونک کر آغا جان کو دیکھا جن کا سرخ و سفید چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ اب اگر وہ زندہ اس دہلیز پہ آئی تو میں اسے یہیں دفن کر دوں گا۔ سن لیا سب نے؟ ارے ایسی بیٹیاں کا تو پیدا ہوتے ہی گلا گھونٹ دینا چاہیے۔ ابراہیم اس کو بھی ساتھ لے کر مرتا، ہماری عزت داغدار کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ توبہ توبہ استغفار۔ ضرور کسی کے ساتھ چکر تھا، قرآن اٹھا کر چھت پہ جاتی تھی۔ توبہ استغفار، تاکہ ہم اس پہ شک نہ کریں۔ اسی لیے تو میں نے اس دن کہا تھا، مگر کوئی میری سنے تب نہ۔ تائی مہتاب کو اپنا غم یاد آیا تھا۔ مسرت کا دل ڈوبتا چلا گیا۔ تم مر جاؤ محمل، خدا را مر جاؤ، مگر واپس نہ آؤ۔ ان کا دل درد سے چلایا تھا۔ آج کے بعد اس کا نام کوئی اس گھر میں نہیں لے گا، اور اگر آغا جان کی بات ادھوری رہ گئی۔ کسی نے زور سے گیٹ پہ دستک دی تھی۔ سب نے چونک کر گیٹ کو دیکھا، یہاں تک کہ برآمدے کی سیڑھیوں پہ بیٹھی ٹوسٹ کھاتی آرزو نے بھی سر اٹھایا۔ مسرت دھڑکتے دل کے ساتھ کھڑکی میں آن کھڑی ہوئی۔ صبح کے 7 بجے پہلے تو کبھی اس طرح دستک نہ ہوئی تھی۔ حسن دروازہ کھولو، اسد چچا نے کہا تو حسن نے آگے بڑھ کر گیٹ کے چھوٹے دروازے کے ہینڈل کا ہک کھولا اور پیچھے ہوا۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایک مرمری سفید ہاتھ دروازے پہ دھرا اور پھر چوکھٹ پہ اندر آتے سفید ننگے پاؤں دکھائی دینے لگے۔ آغا جان بے چینی سے اٹھ کھڑے ہوئے، باقی سب بھی ساتھ اٹھے۔ سب کی نظریں گیٹ پہ تھیں جہاں چھوٹے دروازے کو کھول کر وہ اندر داخل ہو رہی تھی۔ سیاہ پاؤں تک عبایا اور چہرے کے گرد سختی سے لپٹا سرمئی اسکارف، ننگے پاؤں سر جھکائے محمل ابراہیم نے اندر قدم رکھا تھا۔ حسن اس سے کہو یہاں سے دفع ہو جائے ورنہ میں اس کا خون کر دوں گا۔ آغا جان زور سے دہاڑے، ابھی اور اسی وقت نکل جاؤ یہاں سے بے شرم لڑکی، ورنہ آپ کے باپ کا گھر ہے کیا جو نکل جاؤں؟
وہ گردن جھکائے اندر قدم رکھ رہی تھی کہ ایک دم سر اٹھا کر اتنی بے خوفی سے گھرائی کہ لمحے بھر کو سب بھونچکا رہ گئے۔ تائی مہتاب نے تو ششت ہو کر منہ پر اپنا ہاتھ رکھ لیا۔ حسن الجھ کر محمل کو دیکھ رہا تھا اور فواد اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ اب وہ پلٹ کر گیٹ کھول رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے زن سے 2 پولیس موبائلز آگے پیچھے ڈرائیو وے پہ اندر آئیں۔ کھٹاکھٹ دروازے کھلے اور سپاہی اتر کر تیزی سے ارد گرد پھیلتے چلے گئے۔ پورے گھر کی تلاشی لو، بلند حکمیہ کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس، چہرے پہ مدھم سے فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پہ کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کے قریب آیا۔ یہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ فواد کو سب سے پہلے ہوش آیا، تب تک اس کے ہاتھ میں ہتکڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے، اس نے غرا کر اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ ہمایوں داؤد نے کاغذ اس کے چہرے کے سامنے لہرایا۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن، ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پہ ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھے کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض 1 رات کے لیے بیچا اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، میرا بیٹا آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کو اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی اور اپنی کزن کا سودا کر کے اس دھوکے سے متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں رہی کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد، گینگ منظر عام پر لانے کے لیے چال تو اچھی چلی مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس اے ایس پی سے چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر بہت آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا تھا، اب اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی، ایک لفظ بھی جو آپ نے میرے متعلق کہا تو میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب جیسے ہوش میں آئی تھی، ایک دم سینے پہ ہاتھ مارتی سامنے آئی۔ سارا فساد اسی لڑکی کا مچایا ہوا ہے، یہ میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اپنے کرتوت نہ کھلیں۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموشی سے کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر ان کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز جو بنا وقت پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی، معصوم، انچھوئی اور نوجوان، آپ کی ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے۔ اور ایک کہا محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرا سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھی، فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ غلط کر رہے ہیں اور مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے نا، تو جیسا وہ کہیں کرتی جاؤ، بس ایک ہی رات کی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا، آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا اے ایس پی صاحب۔ گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے مسٹر۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ان کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت اور متاسف کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا۔ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو، ساری دنیا جانتی ہے یہ کس کماش کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی لیے تمہیں منع کیا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے۔ میری جگہ اگر آپ کی بہن ہوتی تو کچھ بھی نہ کرتے۔ وہ جواباً ایسے تڑخ کر بولی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی بھی ایسے نہ بولی تھی۔ محمل، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، آپ سب ایک جیسے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔
तभी उसने बरामदे के ستون के साथ निढाल सी मुसर्रत को देखा, जो जाने कब इधर आ खड़ी हुई थी। इनके करीब बरामदे की सीढ़ी पे बैठी आरजू बिना पलक झपके मोहब्बत से इस मगरूर और वजीही एएसपी को देख रही थी तो उसका टुकड़ा इसके हाथ ही में रह गया था। आगा जान, इन्हें रोकें, ये मेरे बेटी को किधर लेकर जा रहे हैं। वो फवाद को ले जाने के लिए आगे आए तो ताई महताब आगा जान का बाजू झिंझोड़ कर रो पड़ी। आगा जान चुप खड़े थे। बिलाखिर गुफरान चचा आगे बढ़े। भाभी बेगम, हौसला करें, इंशाअल्लाह फवाद शाम तक घर पे होगा। इनकी बात पे हुमायूं ने इस्तेहज़ाइया सर झटका और पलटा। 1 मिनट एएसपी साहब, आगा जान ठहरे हुए अंदाज में मुखातिब हुए थे। वो चौंक कर पलटा। ये लड़की रात बाहर गुजार आई है, हम शरीफ लोग हैं, इसको कबूल नहीं कर सकते। आप इसे भले ही अपने साथ ले जाएं। महमल साकित रह गई। उसे लगा वो कभी अपनी जगह से हिल नहीं सकेगी। वाकई? हुमायूं ने अबरू उठाई। बरामदे के सुतून से लगी मुसर्रत के आंसू फिर से उबल पड़े। जी वाकई, उन्होंने चबा चबा कर कहने पे वो मुस्कुराया। ठीक है महमल बीबी, थाने चलिए। आप सुल्तानी गवाह हैं, गवाही दें कि फवाद करीम को सारी जेल में और सड़ता देखें। मैंने तो चाहा था कि घर की बात घर में रह जाए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सारी दुनिया को इल्म हो कि फवाद ने घर की बच्ची का सौदा किया है तो ठीक है, हम इस सुल्तानी गवाह को अपने साथ ले चलते हैं। न आप इस बच्ची को समझा बुझा कर राजी करके चुप करा सकेंगे और न ही फवाद कभी बाहर आएगा। चलो महमल। अरे नहीं एसपी साहब, अरे नहीं साहब, महमल तो हमारी बच्ची है। भाई साहब बस यूं ही नाराज हैं और गुस्से में है इस वक्त। हमें यकीन है कि ये पुलिस की हिफाजत में रही है और इज्जत से घर आई है। गुफरान चचा ने बौखला कर बात संभाली। ना भी यकीन करें फिर भी, महमल को हमने मस्जिद भिजवाया था, औरतों की मस्जिद में। मेरी बहन उधर पढ़ाती है। उसने आगा साहब को बगौर देखते हुए बहन पे जोर दिया और एक सख्त नजर डालता पलट गया। वो अभी तक वैसे ही साकित व शुशुत खड़ी थी जैसे उसे आगा जान के अल्फाज का अभी तक यकीन नहीं आया था। गाड़ियां गेट से बाहर निकल गईं। गुफरान चचा मोबाइल पे कोई नंबर मिलाने लगे। ताई महताब जोर जोर से रोने लगी। ये सारा इसी मनहूस का किया धरा है। उसे घर से निकालिए आगा साहब, कमबख्त ने मेरे बच्चे को फंसा दिया, अपने बाप के साथ क्यों नहीं मर गई। वो जारहाना अंदाज में इसकी तरफ बढ़ी, मगर हसन दरमियान में आ गया। क्या कर रही हैं आप ताई अम्मा? इनके दोनों हाथों को गिरफ्त में लिए उसने बमुश्किल इन्हें पास रखा। भला एक लड़की के कहने पे फवाद करीम जैसे असर व रसूख वाले शख्स के अरेस्ट वारंट बन सकते हैं? ये झूठ बकती है, मैं इसे जान से मार दूंगी। महमल अंदर जाओ, फिजा चच्ची ने आहिस्ता से कहा तो वो चौंकी, फिर अंदर की तरफ दौड़ी। फिजा और नाइमा ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। आगा जान ड्राइववे की तरफ बढ़ गए। ताई अम्मा अभी तक हसन के बाजुओं में चीख रही थी। वो भागती हुई बरामदे के सर पे रुकी। सुतून से लगी खड़ी मुसर्रत ने मुंह फेर लिया। उसे धक्का सा लगा। अम्मा? इसकी आंखों में मिर्ची चुभने लगी। ए महमल, आरजू ने उसके कंधे पे हाथ रखा तो वो जरा सा चौंकी। ये हैंडसम ऑफिसर कौन था? ये हुमायूं था, हुमायूं दाऊद। नाइस नेम। किधर रहता है? जहन्नम में। एड्रेस चाहिए? वो इतनी जहर खंद हुई तो आरजू ने बुरा सा मुंह बनाया। महमल इसके हाथ झटक कर एक शिकवा के ना निगाह माँ पे डालती अंदर भागती चली गई। हुमायूं दाऊद। आरजू जेरे लब मुस्कुराई और फिर तोस खाने लगी। घर में अगले कई रोज तक खामोशी छाई रही। बस एक हसन था जो हरदम हर एक के सामने इसका दिफा करता नजर आता। अगर महमल की जगह आरजू होती तो आप भी यही कहती चच्ची? वो नाइमा की किसी बात पे भड़क कर बोला तो वो जो सर मुंह पे लपेटे अंदर पड़ी थी झटके से उठी और तेजी से बाहर आई। आपको कोई जरूरत नहीं है हर एक के सामने मेरी सफाई देने की। वो लाउंज में आकर एकदम चिल्लाकर बोली तो सब चौंक कर उसे देखने लगे। मगर महमल, अगर इन लोगों ने मुझे यूं ही पूरे खानदान में बेइज्जत करना है तो ठीक है। अगर एक दफा इज्जत चली गई तो मैं किसकी इज्जत को बचाने के लिए कोर्ट में चुप रहूंगी? हाँ, मैं भी भरी अदालत में सारे शहर को बताऊंगी। सुन लें आप। अपने पीछे धाड़ से दरवाजा बंद करके उसने फिर से खुद को कमरे में कैद कर लिया। अंदर मुसर्रत बिस्तर की चादर दुरुस्त कर रही थी। उसे आते देखकर लम्हे को सर उठाया, फिर वापस काम में मसरूफ हो गई। आप भी मुझसे नाराज हैं अम्मा? मुसरत खामोशी से तकिए पे गिलाफ चढ़ाती रही।
अम्मा। इसकी आंखों के गोशे भीगने लगे। वो तकिया दुरुस्त करके दरवाजे की तरफ बढ़ी। मैंने क्या किया अम्मा? वो रो पड़ी थी। दरवाजे की तरफ बढ़ती मुसर्रत ने गर्दन मोड़ी। तुमने अच्छा नहीं किया महमल। बहुत दिनों बाद वो इससे बोली थी। अम्मा। वो तड़प कर उनके करीब आई। फवाद भाई ने मुझे फंक्शन का कहकर। मुझे पता है मगर यकीन नहीं है। है। फिर बात क्यों नहीं करती मुझसे? मैं बरसों इनकी खिदमत करती रही कि शायद कभी ये हमें कुछ इज्जत दे, मगर मेरी बेटी इन्हीं के बेटे से पकड़वा कर इसके खिलाफ कोर्ट कचहरी में गवाही देती फिरे। फिर पहले जिंदगी कम मुश्किल थी महमल, जो तुमने मजीद मुश्किल बना दी। वो थकी थकी सी पलट गई। वो नम आंखों से उन्हें जाते देखती रही। एक गलत कदम उसे यहाँ ला पहुंचाएगा, उसने कभी नहीं सोचा था। फिर कितने ही दिन वो मातम करती रही। उसके पास रोने को बहुत कुछ था। फिर कई दिनों बाद उसे अबाया, स्कार्फ और मर्दाना शलवार कमीज का ख्याल आया, तो दोनों को अलग अलग शॉपर्स में डालकर फरिश्ते को वापस करने निकली। कोई जरूरत नहीं है हुमायूं दाऊद के मूल लगने की। फरिश्ते को दे दूंगी, वही आगे पहुंचा देगी, उसने सोचा। बस स्टॉप के बेंच अब वीरान था। वो स्याफाम लड़की मुड़कर कभी वापस ना आई थी। जाने कौन थी, कहाँ चली गई, वो अक्सर सोचती रह जाती। बस से उतरकर उसने सड़क पे खड़े गर्दन ऊंची करके देखा। वो दोनों इमारतें साथ साथ थीं। हुमायूं दाऊद का बंगला सब्ज बेलों से ढका था और साथ मौजूद ऊंचे सतूनों वाली सफेद इमारत कोई इंस्टीट्यूट था शायद। कोई जरूरत नहीं इस फजूल इंसान का दरवाजा खटखटाने की। मैं मस्जिद में ही चली जाती हूँ। और मस्जिद के स्याह गेट के सामने गेट का स्याह लोहा चमक रहा था। उसे चमकते लोहे में अपना अक्स दिखाई दिया। ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता कुर्ता, गर्दन से लिपटा दुपट्टा, ऊंची भूरी पोनी टेल बांधे, माथे पे बल डाले, वो अपने मखसूस हुलिये में थी। गेट के एक तरफ उसे बोर्ड लगा था जिसको पहले ना देखी थी। इस पे वाज़ेह लिखा था, नो मेन अलाउड, मर्दों का दाखिला ममनू है। साथ बावर्डी गार्ड बैठा था। उसने गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा। बड़ा सा सब्ज लॉन, सामने सफेद संगे मरमर का चमकता बरामदा, बरामदे के कोने में रिसेप्शन डेस्क के पीछे खड़ी लड़की जो स्याह अबाए के ऊपर सुरमई स्कार्फ में मलबूस फोन कान से लगाए महो गुफ्तगू थी। सामने से सफेद शलवार कमीज में मलबूस एक लड़की चली आ रही थी। उसने अनाबी स्कार्फ ले रखा था जैसे यूनिफॉर्म हो। महमल के करीब से गुजरते उसने मुस्कुरा कर कहा, अस्सलाम वालेकुम कहा। जी, वो चौंकी। वो लड़की मुस्कुरा कर उसके पास से गुजर कर चली गई। है, इसने मुझे सलाम क्यों किया? क्या ये मुझे जानती है? वो उलझ रही थी कि रिसेप्शनिस्ट की आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम, कैन आई हेल्प यू? जी, मुझे फरिश्ते से मिलना है। वो डेस्क के करीब आई। फरिश्तेबाजी क्लास में होंगी, अंदर कॉरिडोर में राइट पे फर्स्ट डोर। अच्छा। वो इधर उधर देखती संगे मरमर के चमकते फर्श पे चलती जा रही थी। कॉरिडोर में पहले खुले दरवाजे पे वो रुकी। अंदर से फरिश्ते की मजबूत मगर खूबसूरत आवाज आ रही थी। मर्रतैन से मुराद बनी इसराइल में होने वाले 2 मरतबा का फसाद है। मुफस्सिर के मुताबिक पहली दफा से मुराद ज़करिया अलैहिस्सलाम का कत्ल, जबकि दूसरी दफा से ईसा इस्लाम के कत्ल की साजिश मुराद है। उसने खुले दरवाजे से अंदर गर्दन की। सामने बने प्लेटफॉर्म पे कुर्सी पर वो बैठी अपने आगे मेज पे किताब खोले मसरूफ सी पढ़ा रही थी। इसके सामने कतार दर कतार लड़कियां कुर्सियों पे बैठी थीं। अनाबी स्कार्फ में लिपटे बहुत से झुके सर और तेजी से लिखते हुए कलम। वो वापस पलट गई। बरामदे में रिसेप्शन डेस्क के सामने दीवार से लगे काउच पे बैठकर वक्त काटना उसे बेहतर लगा। सो कितनी ही देर वो टांग पे टांग रखे बैठी, पांव झिलाती, च्युइंगम चबाते हुए तनकीदी निगाहों से इर्द गिर्द गुजरती लड़कियों का जायजा लेती रही। वहां एक मुनज्जम सी चहल पहल हमा वक्त हो रही थी। वो जैसे कोई और ही दुनिया थी। यूनिफॉर्म में मलबूस इधर उधर तेजी से आती जाती लड़कियां, और वहां हर तरफ लड़कियां ही लड़कियां थीं। स्टूडेंट्स की सफेद शलवार कमीज और ऊपर किसी रंग का स्कार्फ था, जबकि तमाम टीचर्स और ऑफिसर्स के स्याह अबाए और सुरमई स्कार्फ थे। इनके अबाया और स्कार्फ लेने का अंदाज बेहद नफीस था। बहुत पुरएतमाद, एक्टिव और मसरूफ सी लड़कियां, जैसे वो अलग सी दुनिया चला रही थी। कुछ था इस मस्जिद में जो महमल को कहीं और नजर नहीं आया था। अस्सलाम वालेकुम, अगर आप बोर हो रही हैं तो इसका मुताला कर लें। श्योर, उसने शाने उचकाकर रिसेप्शनिस्ट के हाथों से वो किताब ले ली।
چند صفحے پلٹتے اسے بے اختیار وہ شام یاد آئی جب آغا جان نے ٹیرس پہ اس سے وہ سیاہ جلد والا مصحف چھینا تھا۔ وہ قرآن کی سادہ ٹرانسلیشن تھی۔ وہ یوں ہی درمیان سے کھول کر پڑھنے لگی، اور اسی نے غنی کیا اور مالدار بنایا، اور وہی ہے جو شعراء کا رب ہے، اور بلا شبہ اس نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا اور قوم سمود کو بھی، پھر کچھ باقی نہ چھوڑا، اور اس سے پہلے قوم لوط کو بھی۔ بلا شبہ یہ سب انتہائی ظالم و سرکش لوگ تھے، اور اسی نے پلٹا الٹی ہوئی بستیوں کو۔ پھر ان سے پوچھا گیا جو پوچھنا تھا، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھگڑو گے؟ یہ تو تنبیہ تھی، پہلی تنبیہات میں سے آنے والی قریب آ گئی۔ اللہ کے علاوہ کوئی ظاہر کرنے والا نہیں ہے، تو کیا تم اس قرآن سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں، اور تم کھیل اور تماشا کر رہے ہو؟ محمل، ارے! وہ جو بالکل کھو کر پڑھتی چلی جا رہی تھی بری طرح چونکی۔ سامنے فرشتے کھڑی تھی۔ اس نے قرآن بند کیا اور میز پر رکھ کر کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ فرشتے اس کے گلے لگ کر الگ ہوئی، اور اس نے شانوں سے تھام کر مسکرا کر دیکھا۔ وہ محمل سے 2 انچ لمبی تھی، شفاف سفید چہرہ، سرمئی اسکارف میں مقید، وہ کانچ سی بھوری آنکھیں جو کسی سے بہت ملتی تھیں۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ، اتنے دنوں بعد تمہیں دیکھ رہی ہوں۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ جی، اس نے نگاہیں جھکائیں اور بہت سی نمی اپنے اندر اتاری۔ چلو کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ کی چیزیں تھیں میرے پاس، اس نے شاپر اوپر کیا۔ میں سمجھی تم میرے لیے کوئی گفٹ لائی ہو۔ وہ ہنسی اور شاپر لے لیا۔ کوئی تکلف نہیں، بہت خالص سا انداز، سچا اور خالص۔ لیکن اگر تم یہ رکھنا چاہو تو۔ نہیں، میں یہ عبایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم دین۔ بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک ہی وہی ہے جو نیک اور مومن ہو، اور باقی سب گنہگار کافر۔ ایسے لوگوں سے اسے شدید چڑ ہوتی تھی، جن کے سامنے اسے لگے کہ یہ مجھے بہت گنہگار سمجھ رہے ہیں۔ مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیج سے بہت مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے، اس نے دوسرا شاپر سامنے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی۔ اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں۔ میرا اس سے ایز سچ کوئی کانٹیکٹ تو نہیں رہتا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے انہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا۔ ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اس کی گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے اس کو پکڑنا چاہتا تھا، تو وہ گینگ کی لڑکی کو توقع کر رہے تھے۔ تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ ان کی میں کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے۔ وہ کئی دن کی الجھن کو سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میرے تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک، 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی تو ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی۔ اور میں دعا کروں گی کہ تم کبھی ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک میں انگلینڈ چلی جاؤں۔ اوہ، فرشتے کے چہرے پہ سایہ لہرایا۔ آپ کی مسجد میں قرآن پڑھاتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے۔ میں چلتی ہوں، اور اسے لان تک چھوڑنے آئی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے بڑھتے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پہ ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوش تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے، اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا تھا۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود کو سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت ہے۔ لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو، ورنہ زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی باہر نکلی۔ ساتھ والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی، شیشہ نیچے ہوا، سر پہ کیپ اور وجیح چہرے پہ ڈارک گلاسز لگائے ہمایوں نے اسے دیکھا تھا، جو گیٹ کے سامنے کھڑی آنکھیں سکوڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اندر روم میں بٹھائیں۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ!
یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ دے مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اس شخص کا تھا، اسے اس پہ بے طرح غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ان تک پہنچا۔ خان، گیٹ بند کرو اور بطول سے کہو کہ چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہے، اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ و ہموار لہجے میں وہ قطعاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کے باہر آنے کی خبر سننے کا تو ہوگا۔ اور وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی تو ہمایوں نے مسکرا کر سر جھٹکتے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس تھا جتنا اس رات لگا تھا۔ اونچی دیوار گیر کھڑکیوں کے ہلکے سی گرین پردے نفاست سے بندھے تھے۔ سنہری روشن چھن کر اندر آ رہی تھی اور کونوں میں بڑے بڑے مغلیہ طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتے سامنے صوفے پہ بیٹھا۔ اس کے چہرے پہ کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو، ذرا تکلف سی بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کا اس کا وجود بھی اس تاریکی کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگائے ذرا محفوظ سا مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھیے، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا تھا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو حبس بیجا میں رکھا، اور یقیناً وہ آپ پر اس کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پاؤں جھلا رہی تھی۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں ذرا سا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ حبس بیجا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس محمل ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام تو نہ ہوتی۔ پہلے تو آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ اس وقت آپ ایک اے ایس پی کی تحویل میں تھیں، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ مسجد کی چھت پہ چھلانگیں نہ مارتی تو آپ کا بیان لے کر رات ہی کو میں آپ کو گھر پہ چھوڑ جاتا، اور مجھے کمرے میں بند کرتے وقت آپ نے تو کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ دیکھیے، مجھے قانون مت سکھائیں، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ اس کا دل چاہا کہ وہ گملہ اس کے سر پہ پھوڑ دے۔ میم، اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا۔ ہم فواد کو ڈھیل دے رہے تھے۔ میں جانتا تھا کہ آپ مسجد گئی ہیں، اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا۔ مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی تھی۔ وہ ابھی تک تاریکی میں تھی، جس سے اس کے چہرے پہ نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں، مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑ تو لیا، مگر جتانا نہ بھولی، اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا۔ کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔